بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. آج ہم لیسن نمبر 10 ڈگنیٹی آف لیبر اس کی ایکسرسائز دیکھتے ہیں، کیونکہ ہم اس کی ٹرانسلیشن اور فرسٹ میننگ کر چکے ہیں. تو آج اس کی ٹرانسلیشن میں ایکسرسائز میں اورل کمیونیکیشن سکلز، سب سے پہلے اس میں ایکٹیویٹی ہے ریڈ اینڈ پریکٹس دا فالوئنگ ڈائیلاگ. ٹھیک ہے، یعنی ڈائیلاگ ہے اس کو آپ نے پڑھنا ہے اور اسی ڈائیلاگ کو آپ نے پریکٹس کرنی ہے اپنے فرینڈس کے ساتھ اور اپنے سبلنگ کے ساتھ یا یعنی فیملی ممبر کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 2 کریکٹرس ہیں، مریم اینڈ شبنم، اینڈ دے اسپیک اباؤٹ دیٹ لائک ایز السلام علیکم، ہاؤ آر یو. شبنم replied وعلیکم السلام، آئی ایم فائن تھینک یو، کہ میں ٹھیک ہوں بہت شکریہ. مریم وائی آر یو لوکنگ سو ہیپی اینڈ ایکسائٹیڈ، آپ اتنے خوش اور پرجوش کیوں دکھائی دے رہے ہیں. شبنم آئی ایم ایکسائٹیڈ بیکاز آور ٹیچر سیز، میں خوش ہوں پرجوش ہوں اس لیے ایکسائٹیڈ ہوں بیکاز ہماری ٹیچر نے کہا ہے دیٹ وی آر گوئنگ ٹو ہیو اے کمپٹیشن ٹو سیلیبریٹ لیبر ڈے آن 1 مئی. کیونکہ ہماری ٹیچر نے بتایا یا ہماری ٹیچر کہتی ہیں کہ ہم ایک لیبر ڈے کو یعنی مزدور ڈے کو، مزدوروں کے دن کو جو کہ 1 مئی کو منایا جاتا ہے، اس کو منانے کے لیے ایک کمپٹیشن ارینج کرنے جا رہے ہیں، یعنی ایک مقابلہ کرنے جا رہے ہیں. مریم او دیٹس گریٹ، مریم سیڈ او یہ واقعی بہت اچھا ہے. شبنم آئی ہیو ریٹن اے پوئم فار دیٹ ڈے، میں نے اس دن کے لیے ایک نظم بھی لکھی ہے. مریم واو امیزنگ، بہت شاندار، بہت حیران کن. شبنم replied ڈو یو asked question to the مریم ڈو یو نو وائی دس ڈے از celebrated، کیا آپ جانتی ہیں کہ یہ دن کیوں منایا جاتا ہے. مریم replied it is celebrated to acknowledge the hard work of the laborers، یہ اس لیے منایا جاتا ہے کہ مزدوروں کی سخت محنت، یعنی مزدوروں کی محنت کو تسلیم کرنے کے لیے، ان کو پہچان دینے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے. شبنم یس اٹ از، جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. مریم اوکے دین بیسٹ آف لک ان یور کمپٹیشن، پھر آپ کے مقابلے کے لیے نیک خواہشات، بہت سی نیک خواہشات. ٹھیک ہے، بیسٹ آف لک کا مطلب ہوتا ہے بہت سی نیک خواہشات. اچھا نیکسٹ دیکھتے ہیں، جو آپ نے ڈائیلاگ ریڈ کیا ہے اس کو آپ پریکٹس کریں گے اپنے فرینڈس کے ساتھ، تو آپ کی اسپیکنگ اسکل میں فلوئنسی آئے گی. ٹھیک ہے، اوکے. نیکسٹ ہے ریڈنگ اسکل. یہ ساری جو اسکلس ہیں یہ ایک طرح سے لینگویج کو انڈرسٹینڈ کرنے میں، ان کی کمپریہنشن کے لیے بہت یوزفل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ریڈنگ اسکل میں اچھا جیسے انگلش لینگویج ہے تو انگلش لینگویج کے لیے اسپیکنگ اسکل، ریڈنگ اسکل، رائٹنگ، ریڈنگ اسکل، یہ ساری بہت امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم ریڈنگ اسکل دیکھتے ہیں. یہ پارٹ ہے ریڈنگ فار انڈرسٹینڈنگ، یعنی سمجھنے کے لیے ریڈنگ، ہم کسی بھی لینگویج کو سمجھنے کے لیے ہم ریڈنگ کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں وہ ہیں رائٹ دا کنٹیکچوئل میننگس آف دا ورڈ ہائی لائٹڈ ان دا ٹیکسٹ، یعنی جو ٹیکسٹ میں یونٹ 10 کے ٹیکسٹ میں جو ہائی لائٹڈ ورڈس ہیں ان کے کنٹیکچوئل میننگ رائٹ کرنے ہیں. اور نمبر 2 پہ کمپیئر دا کنٹیکچوئل میننگس ٹو دا آف دا ورڈس ود دا گیون ڈکشنری میننگس، ڈکشنری میننگ کے ساتھ ہم نے اس کے جو کنٹیکچوئل میننگ ہے ان کو کمپیئر کرنا ہے، یعنی ان کے ساتھ موازنہ کرنا ہے. نمبر 3 پہ ہے یوز دا ہائی لائٹڈ ورڈس آف دا ٹیکسٹ ان سینٹینسز آف یور اون. ٹھیک ہے، یعنی انہیں ہائی لائٹڈ ورڈس کو ہم نے سینٹینسز میں یوز کرنا ہے اور اپنے خود سے ہم نے سینٹینسز بنانے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں. یس ہیئر آر words, highlighted words of Unit 10 and their contextual meanings and sentences. First word is backbone.
بیک بون کا مطلب ہوتا ہے ریڑھ کی ہڈی، یعنی بہت اہم حیثیت رکھنا. دا چیف سپورٹ یعنی کہ ایک بنیادی حیثیت، بہت یا مرکزی حیثیت ہونا، ٹھیک ہے، یعنی ایک بہت زیادہ مدد ہونا، ٹھیک ہے. بیک بون، دا چیف سپورٹ. ایگریکلچر از دا بیک بون آف آور کنٹری. زراعت ہمارے ملک کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ پلیس ہے اس کی، ٹھیک ہے. ہماری اکانومی میں اس کی بہت اہم حیثیت ہے، ہماری معیشت میں بہت اہم حیثیت رکھتا ہے ایگریکلچر. اچھا نیکسٹ ہے کلٹیویٹنگ. کلٹیویٹنگ کا مطلب ہوتا ہے کاشت کرنا، اگانا. کنٹیکچوئل میننگ میں گروئنگ. اچھا کنٹیکچوئل میننگ اور ڈکشنری میننگ میں اتنا فرق نہیں ہوتا ہے، سیم میننگ ہوتے ہیں. تو یہ ہم جو کنٹیکچوئل میننگ اس کو بولتے ہیں جو ہمارے کانٹیکس میں ہیں، ٹھیک ہے. یعنی ہم یونٹ 10 میں جو ہم نے ٹیکسٹ کے میں جو ورڈ یوز ہوئے ہیں اس کے جو میننگ ہیں اس کو ہم کنٹیکچوئل میننگ بولتے ہیں، لیسن سے ریلیٹڈ، ٹھیک ہے. تو جو لیسن سے ریلیٹڈ میننگس ہوتے ہیں وہی دراصل ان فیکٹ دے آر ڈکشنری میننگس، ٹھیک ہے. تو ان میں اتنا فرق نہیں ہوتا، اس لیے یہ سیم ہی ہوتے ہیں. اچھا کلٹیویٹنگ، گروئنگ یعنی کوئی چیز کاشت کرنا، اگانا. اینڈ ہیئر از دا سینٹینس آف فارمرز آر کلٹیویٹنگ دا کراپس اینڈ ارن پروفٹ فرام دیم. یعنی کسان فصلیں اگاتے ہیں اور ان سے پروفٹ حاصل کرتے ہیں، پروفٹ نفع کماتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ورڈ ہے فیمن. فیمن مین قحط، لیک آف فوڈ، کسی یعنی شارٹیج ہو جانا، کسی گرینس کی، فوڈ کی شارٹیج ہو جانا، کمی ہو جانا، یعنی اس کو قحط بولتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کا سینٹینس ہے ڈیو ٹو فلڈ، سیلاب کی وجہ سے، دیر از اے ڈینجر آف فیمن ان دا کنٹری. تو ملک میں قحط ہونے کا خدشہ ہے، قحط ہونے کا خطرہ ہے، ٹھیک ہے. یعنی سیلاب کی وجہ سے یعنی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں تو اس لیے ملک میں جو قحط کا خطرہ ہے. نیکسٹ ہے اسٹارویشن. اسٹارویشن مین ہنگر، فاقہ کشی کو بولتے ہیں، بھوک کو بولتے ہیں. تو اس کا سینٹینس ہے ان صومالیہ، صومالیہ کنٹری کا نیم ہے. ان صومالیہ پیپل آر ڈائنگ ڈیو ٹو اسٹارویشن. لوگ فاقہ کشی کی وجہ سے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے. صومالیہ ایک بہت غریب ملک ہے اور وہاں پہ اناج کی کمی کی وجہ سے وہاں پہ قحط ہے، تو وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ فاقہ کشی کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں. اچھا نیکسٹ ورڈ ہے بمپر. بمپر کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، ایکسٹریملی لارج یعنی بہت زیادہ. اس کا سینٹینس ہے ہی اچیو دا بمپر پرائز ان دا کنٹیسٹ. اس نے مقابلے میں ایک بہت بڑا انعام حاصل کیا، یعنی مقابلے میں اس نے پارٹیسپیٹ کیا اور بہت بڑا انعام حاصل کیا. نیکسٹ ورڈ ہے پروگرس. پروگرس مین ترقی کرنا، نشو و نما پانا، پھلنا پھولنا. گرو، ٹھیک ہے، کانٹیکچوئل میننگ گرو. اور اس کا سینٹینس اے کنٹری ول ناٹ بی ایبل ٹو گیٹ پروگرس ان سچ اے وے بیکاز آف کرپشن. یعنی ایک ملک کرپشن کی وجہ سے، بدعنوانی کی وجہ سے ترقی نہیں کرنے کے قابل نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے. ایک ملک کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا کہ وہ کرپشن کرے، یعنی کرپشن کی وجہ سے اس انداز سے ترقی کرنے کے قابل نہیں ہو سکے گا، ٹھیک ہے. نیکسٹ ورڈ ہے فرٹیلیٹی. فرٹیلیٹی مین زرخیزی، زرخیز ہونا. ایبیلٹی ٹو گرو کراپس، یعنی کسی زمین میں ایسی صلاحیت ہونا کہ وہاں پہ فصلیں بہت اچھی ہوں تو اس کو فرٹیلیٹی بولتے ہیں، ٹھیک ہے. زرخیزی، کسی زمین کی زرخیزی. اچھا یہاں پہ اس کا سینٹینس ہے ان اپر پنجاب دا لینڈ فرٹیلیٹی ریٹ از ہائی ڈیو ٹو سوئل اینڈ ویدر کنڈیشن. ٹھیک ہے، یعنی بالائی پنجاب میں زمین کی زرخیزی کی جو شرح ہے وہ بہت بلند ہے. کیونکہ وہاں کی زمینیں اور موسم کے حالات جو ہیں وہ بہت، ان کی وجہ سے زمین کی زرخیزی کی شرح بہت بلند ہے. یعنی وہاں پہ زمین بہت زرخیز ہے، وہاں کی مٹی اور موسمی حالات کی وجہ سے بالائی پنجاب میں زمین بہت زرخیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا نیکسٹ ورڈ ہے ایگریکلچرل.
ایگریکلچر مین یعنی زراعت، زرعی، ریلیٹڈ ٹو ایگریکلچر یعنی زراعت سے متعلقہ، ایگریکلچر زرعی کو بولتے ہیں. اچھا، پاکستان از این ایگریکلچر کنٹری، پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نیکسٹ ورڈ ہے بیٹرمنٹ. بیٹرمنٹ کا مطلب ہوتا ہے بہتری، امپروومنٹ. اور اس کا سینٹینس ہے دیر از اے نیڈ ٹو ٹیک مینی اسٹیپس فار دا بیٹرمنٹ آف دا کنٹری. یعنی ملک کی بہتری کے لیے بہت سارے اقدامات لینے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. یعنی ملک میں بہتری لانے کے لیے بہت سے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ ہمارے سینٹینسز ہو گئے. نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ ہماری ایکٹیویٹی کیا ہے ریڈنگ اسکل میں. لیٹس اسٹارٹ. یس، ہیئر از دا پارٹ بی آف ریڈنگ اسکل، کمپریہنشن کوشچنس. یعنی جو آپ نے ٹیکسٹ ریڈ آؤٹ کیا ہے اسی سے ریلیٹڈ کوشچنس ہیں. اور یہ کمپریہنشن کوشچنس اس لیے ان کو بولا جاتا ہے کہ آپ نے جو پڑھا ہے آپ کی اس کو نو ہاؤ ہوئی ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے. تو اسی انڈرسٹینڈنگ کو جاننے کے لیے یہ کوشچنس پوچھے جاتے ہیں. تو فرسٹ کوشچن ہے وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا ٹائٹل ڈگنیٹی آف لیبر. یعنی محنت کی عظمت کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا جانتے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے ہاؤ آر فارمرز دا بیک بون آف سوسائٹی. کسان معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کیسے رکھتے ہیں، یا کیسے وہ کسان جو ہیں وہ معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کے طور پر کام کرتے ہیں. کوشچن نمبر 3 وٹ از دا پروفیشن آف احمد's فادر اینڈ وائی ڈز ہی کمز ہوم ٹائرڈ. یعنی احمد کے والد صاحب کا کیا پیشہ ہے اور وہ گھر تھکے ہوئے کیوں آتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کوشچن ہے. اور کوشچن نمبر 4 ہے وائی ڈز احمد's فادر ہیو اے بمپر کراپ ایوری ایئر. یعنی احمد کے والد صاحب ہر سال بہت زیادہ غیر معمولی طور پر فصلیں کیسے حاصل کرتے ہیں، کیوں حاصل کرتے ہیں. تو اس کا آنسر دیکھیں گے. کوشچن نمبر 5 ہے وائی واز دا سب کانٹیننٹ کالڈ گولڈن اسپیرو. یعنی برِ صغیر کو سنہری چڑیا کیوں کہا جاتا تھا. کوشچن نمبر 6 ہے ہاؤ مے اے کنٹری پروگرس ان دا فیلڈ آف ایگریکلچر. کہ ایک ملک زراعت کے شعبے میں کیسے ترقی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کوشچنس کو ہم فائنڈ کرتے ہیں. ٹو رائٹ دا آنسرز آف دیز کوشچنس. لیٹس سی. یس، ہیئر آر کوشچن آنسرز. فرسٹ question is what do you understand by the title dignity of labor. The dignity of labor means محنت کی عظمت کا مطلب ہے respect and value given to all forms of work. یعنی عزت اور قدر کرنا سب قسموں یعنی سب طرح کے کاموں کو مناسب عزت اور قدر دینا ہے. and refers to equal respect for the jobs. اور سب کاموں کے سب ملازمتوں کے لیے ایک مساوی رسپیکٹ دینا ہے. دیٹ انوالو جو کہ شامل ہے مینول لیبر جو ہاتھ سے کام کرنے والے مزدوری بھی اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. یعنی کام کی عظمت سے محنت کی عظمت سے مراد سب قسم کے کاموں کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھنا ہے. اور اس میں ہاتھ سے کام کرنے والی یعنی جو ہاتھ سے محنت کی جاتی ہے یا ہاتھ سے کام کرنے والے مزدوروں کو بھی اس میں شامل کیا جاتا ہے. ان کو بھی مساوی یعنی برابر عزت دی جاتی ہے. اچھا، کوشچن نمبر 2 ہے ہاؤ آر فارمرز دا بیک بون آف سوسائٹی. یعنی کسان جو ہیں وہ کیسے معاشرے کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ہوتے ہیں. تو ٹو آنسر دس کوشچن از فارمرز آر دا بیک بون آف سوسائٹی. کسان معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت سے ہوتے ہیں بیکاز دے گرو کراپس اینڈ پرووائڈ فوڈ ٹو دا ہول پاپولیشن آف دا کنٹری. کیونکہ وہ ملک کی ساری آبادی کو خوراک مہیا کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں اور ساری آبادی کو خوراک مہیا کرتے ہیں یا خوراک مہیا کرتے ہیں، دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کسان جو ہیں وہ معاشرے کے لیے بہت اہم حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ خوراک مہیا کرتے ہیں، فصلیں اگاتے ہیں اور ملک کی پوری آبادی کو خوراک مہیا کرتے ہیں. اچھا، کوشچن نمبر 3 از وٹ از دا پروفیشن آف احمد's فادر اینڈ وائی ڈز
he come home tired. یعنی جو ہم نے یونٹ 10 ریڈ کیا ہے اس میں جو احمد کے فادر ہیں، احمد کے والد صاحب ہیں، ان کا پیشہ کیا ہے اور وہ گھر میں تھکے ہوئے کیوں آتے ہیں. ٹو آنسر دس کوشچن از احمد's فادر از اے فارمر، یعنی احمد کے والد صاحب کسان ہیں. اینڈ ہی کمز ہوم، اور وہ گھر آتے ہیں ٹائرڈ، تھکے ہوئے. بیکاز ہی ورکس فرام مارننگ ٹو ایوننگ، کیونکہ وہ صبح سے شام تک کام کرتے ہیں ان فیلڈس، کھیتوں میں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ صبح سے شام تک کھیتوں میں کام کرتے ہیں اس لیے وہ گھر تھکے ہوئے آتے ہیں. اچھا، کوشچن نمبر 4 از وائی ڈز احمد's فادر ہیو اے بمپر کراپس ایوری ایئر. یعنی احمد کے والد صاحب ہر سال غیر معمولی فصلیں کیسے حاصل کرتے ہیں، کیوں حاصل کرتے ہیں. تو ٹو آنسر دس کوشچن از احمد's فادر ہیو اے بمپر کراپ ایوری ایئر. احمد کے والد ہر سال غیر معمولی یعنی بہت زیادہ فصلیں حاصل کرتے ہیں. بیکاز کیونکہ ہی ہیز دا ایجوکیشن آف ایگریکلچر، کیونکہ انہوں نے زراعت کی تعلیم حاصل کی ہے، یا وہ زرعی تعلیم کا نالج رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے وہ غیر معمولی فصلیں حاصل کرتے ہیں. اچھا، کوشچن نمبر 5 از وائی واز دا سب کانٹیننٹ کالڈ گولڈن اسپیرو. یعنی برِ صغیر کو سنہری چڑیا کیوں کہا جاتا تھا. ٹو آنسر دس کوشچن از دا سب کانٹیننٹ واز کالڈ گولڈن اسپیرو، یعنی برِ صغیر کو سنہری چڑیا کہا جاتا تھا بیکاز آف فرٹیلٹی آف دا لینڈ اینڈ بمپر کراپس، کیونکہ وہاں کی زمین کی زرخیزی اور جو غیر معمولی فصلیں ہوتی تھیں، یعنی بہت زیادہ فصلوں اور زمین کی زرخیزی کی وجہ سے برِ صغیر کو گولڈن اسپیرو یعنی سنہری چڑیا کے نام سے جانا جاتا تھا. کوشچن نمبر 6 از ہاؤ مے اے کنٹری پروگرس ان دا فیلڈ آف ایگریکلچر. یعنی ایک ملک زراعت کے شعبے میں کس طرح ترقی کر سکتا ہے. تو اس کا آنسر ہے اے کنٹری میں پروگرس ان دا فیلڈ آف ایگریکلچر. ایک ملک زراعت کے شعبے میں ترقی کر سکتا ہے بائی ایجوکیٹنگ دا فارمرس، کسانوں کو تعلیم دینے سے، اینڈ فیسیلیٹیٹ دیم، اور ان کو سہولیات دینے سے، ان دیئر نیڈس، ان کی ضروریات کی، یعنی ان کی ضروریات پوری کرنے میں سہولتیں دینے سے، اور ان کو تعلیم یافتہ کرنے سے، ان کو زرعی تعلیم دینے سے ایک ملک ترقی کر سکتا ہے، زراعت کے شعبے میں ترقی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے یونٹ 10 کی ایکسرسائز میں اورل کمیونیکیشن اسکلس اور ریڈنگ اسکلس میں کوشچن آنسرز ڈائلاگ کو ہم نے دیکھا ہے. اور اس میں اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھ سے کوشچن پوچھ سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں آپ مجھے کوشچن کر سکتے ہیں، اینڈ آئی ول رپلائی یو انشاءاللہ. اینڈ آپ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پلیز سبسکرائب بھی کر دیا کریں. آپ بغیر سبسکرپشن کے بغیر آپ ویڈیو واچ کر لیتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں. پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ سپورٹ مائی چینل and like the video, hit the button like and press the bell icon button so that you can receive the new notification of new lesson. ٹھیک ہے، تو آپ جو بیل آئکن بٹن ہے اس کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل سکے اور آپ نئے لیسن سے مستفید ہو سکیں. ٹھیک ہے، تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل آئکن کو ہٹ بھی کر لیں. ٹھیک ہے، تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین، اللہ حافظ.